بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آغا نثار۔ ناظرین، ملک بھر میں عہدوں پہ ترقیاں ہو رہی ہیں، شیلڈیں تقسیم کی جا رہی ہیں، میڈلز دیے جا رہے ہیں اور تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ ماحول ملک میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس صورت میں باقی چیزیں بھی اچھی چل رہی ہیں، نارمل چل رہی ہیں۔ یہاں ہماری جو ہیں تمام چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، اور ہماری حکومت کو اور حکومت میں شامل لوگوں کو بہت سارے شوق ہیں اپنے اپنے۔ کسی کو ترقی کا شوق ہے، کسی کو تنخواہ دگنی کر دینے کا اور لینے کا شوق ہے، کسی کو میڈل کا شوق ہے، کسی کو ترقی کا شوق ہے، کسی کو شیلڈ کا شوق ہے۔ یعنی سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے، اور دینے والے بھی بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ گزرے وقتوں میں ایک شاعر تھے، دانشور بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ امیر خسرو کا نام آپ بھی جانتے ہوں۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو پانی کی پیاس لگی اور پیاس کی غرض سے انہوں نے ایک جگہ کنویں کی تلاش کی۔ جب کنویں پر پہنچے تو وہاں 3 دوشیزائیں لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے کھڑی تھیں، اور انہوں نے امیر خسرو کو پہچان لیا اور کہنے لگیں کہ ہمارے لیے کوئی شعر سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسا شعر سننا چاہتے ہیں؟ ایک نے کہا کہ مجھے چرخہ کاتنے کا بہت شوق ہے، میرے لیے شعر سنائیں۔ ایک نے کہا مجھے ڈھولک بجانے کا بہت شوق ہے، میرے لیے بھی شعر سنائیں۔ اور ایک نے کہا مجھے کھیر بنانے کا بڑا شوق ہے، میرے لیے بھی شعر سنائیں۔ تو امیر خسرو نے ایک شعر ان کی نظر کیا، جو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی موجودہ حکومت کو بھی یہ شعر سناؤں، ان کی خدمت میں پیش کروں۔ امیر خسرو نے کہا کھیر پکائی جتن سے، چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ تو وہ تینوں سہیلیاں بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے امیر خسرو کو پانی بھی پلایا، اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو جو میرے ملک کی حکومت ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ان کے اپنے اپنے شوق ہیں، اور وہ اپنے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک میں سیکیورٹی کی حالت زار سب کے سامنے ہے، بڑی ابتر ہے۔ جو ہماری ریاست ہے یہ عوام کے مال جان کی حفاظت کرنے میں بالکل ناکام ہے، فیل ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا جب دہشت گردوں نے پوری ٹرین اغوا کر لی، اور ٹرین کے سارے مسافر بھی اغوا کر لیے، اور بہت ساری جانیں
ضائع ہو گئے، ناحق دہشت گردوں نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا۔ اب اے پی ایس خضدار میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے اسکول جانے والی بس کو اڑا دیا اور معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ ایسے میں آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہم کس طرح سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وارداتیں جو ہیں ان سے اپنی جان بچا پائیں گے؟ کیا ہمارے ادارے اس بارے میں کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو کیا کریں گے؟ میرے خیال میں یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو پہلے سے کوئی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی دہشت گردی کے واقعہ کو وقت سے پہلے روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کے مال جان کی حفاظت، اور ہم دیکھ رہے ہیں دشمن کا جب بھی جی چاہتا ہے وہ دندناتا ہوا آتا ہے اور ریاست کے مال جان پر حملہ آور ہوتا ہے اور بڑی کامیابی سے فرار ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ ہماری حکومت اور حکومت میں شامل لوگ بے غیرتی کے ٹھنڈے ستو پی کے کب تک سوتے رہیں گے؟ اور کب تک لوگوں کا ناحق خون ہوتا رہے گا؟ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر رہیں گی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پاکستان میں اگر اداروں کے نام گنوائے جائیں تو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست میں کتنے ایسے ادارے ہیں جو ریاست کو چاٹ رہے ہیں دیمک کی طرح، جن کا بڑا خرچہ ہے، جن کی بڑی تنخواہیں ہیں، جن کے بڑے بجٹ ہیں، جن کو آئے دن اپ گریڈ کرنے کے لیے، نیا اسلحہ دلوانے کے لیے، نئی گاڑیاں دلوانے کے لیے اور بہت کچھ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس قدر لوٹ مچائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ادارے گنوائے نہیں جاتے۔ اور سیکیورٹی کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ ادارے کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ صرف لمبی چوڑی تنخواہوں پہ عیاشیاں کرنے کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی مال و جان کی حفاظت کرے، جس میں ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور آئے دن پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم ہر اس ادارے کو، حکومت کو اور ذمہ دار افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں، توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خوددارہ پاکستان کی معصوم عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ ناظرین، ہم سب کا فرض ہے ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ان اداروں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ ہم بے یار و مددگار مارے جا رہے ہیں، خدارہ معصوم عوام کی مدد کی جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔